لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ کرم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ہم نے آپ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ قرآن پاک کی تفسیر اور احادیث کریمہ روزانہ کی بنیاد پر اس چینل پر ڈالی جائیں گی، لہٰذا ہم آج سے احادیث طیبہ پر روزانہ ویڈیو بنانا شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے آپ سے اتنا بتا دیا جائے آپ کو کہ اربعین نووی یعنی امام نووی نے جو 40 احادیث جمع کی ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آج سے اس کا سلسلہ شروع ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کو 40 احادیث یاد کرنے کی فضیلت بتا دی جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من حفظ علی امتی 40 حدیثا من امر دینہا، کہ جو میری امت میں سے امور دین میں سے 40 احادیث کو حفظ کرے گا، جو میری امت کا شخص امور دینیہ میں سے 40 احادیث کو حفظ کرے گا، فرمایا بعثہ اللہ تعالی یوم القیامت فی زمرۃ الفقہاء والعلماء، کہ اللہ رب العالمین اسے قیامت کے دن علماء اور فقہاء کے زمرے میں اٹھائے گا، یعنی ان کے گروہوں میں اٹھائے گا جو فقہاء اور علماء ہیں۔ اور اسی طرح ایک اور روایت میں آیا اس کی فضیلت میں کہ بعثہ اللہ فقیہا عالما، کہ اللہ رب العالمین اسے فقیہ اور عالم بنا کر اٹھائے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ وَكُنْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعًا وَشَهِيدًا، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میری امت میں سے 40 احادیث امور دینیہ میں سے یاد کرے گا تو میں خود اس کا بروز قیامت شفیع ہوں گا، یعنی اس کی سفارش کروں گا اور اس کے لیے گواہ ہوں گا، اس کی نیکیوں پر گواہ بن جاؤں گا۔ عزیزان محترم، یہ چند ایک 40 احادیث یاد کرنے کے فضائل اور فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ جو حدیث پاک سنے اور اسے یاد رکھے پھر اسے دوسرے تک سنائے جیسا کہ اس نے سنا تھا، تو اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اسے شاد و آباد رکھے۔ حدیث پاک کے الفاظ اس طرح ہیں کہ نضر اللہ امرأً، اللہ اس شخص کو شاد و آباد رکھے، سمع مقالتی، کہ جو میرا فرمان سنے، فوعاها، تو اسے حفظ کر لے، یاد کر لے، فأداها كما سمعها، پھر اس نے جس طرح اسے سنا ویسا ہی آگے دوسرے بندے کو سنائے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اللہ رب العالمین کے محبوب حضور دانۂ غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اللہ شاد و آباد رکھے گا۔ یہ رسول اللہ کے منہ سے نکلی ہوئی دعا ہے اس شخص کے لیے کہ جو حضور کا فرمان سنتا ہے اور پھر اسے یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ناظرین کرام، آپ سب سے التماس ہے کہ جو یہاں پر 40 احادیث آپ کو روزانہ کی بنیاد پر بتائی جائیں گی، اس کا تھوڑا سا بالکل مختصر سا اس کے اندر جو مادہ ہوگا اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل ہوگی، زیادہ تفصیل نہیں ہوگی۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جب آپ اسے یاد کر لیں گے تو یہ ساری فضیلتیں آپ کے حصے میں بھی آ جائیں گی۔ لہذا آج ہم اس باب میں پہلی حدیث جو بہت مشہور و معروف حدیث ہے، جس میں نیتوں کا باب ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس حدیث پاک کو سنیں گے۔ چنانچہ آج کے دن کی پہلی حدیث حضرت امیر المؤمنین ابو حفص عمر بن خطاب آپ راوی ہیں۔
اب فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے انما الاعمال بالنیات کہ بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب آپ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات کہ بات یہی ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال وہ کب صحیح ہوں گے جب نیت صحیح ہوگی۔ فرمایا آگے وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ اور بات یہی ہے ہر شخص کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی، ہر شخص کے لیے وہ ہے جس کی اس نے نیت کی۔ مثال کے طور پر ایک بندے نے اعمال کیا، ایک عمل کیا، اچھا عمل کیا، لیکن اس کی نیت اس میں دکھلاوے کی تھی، یہ نیت تھی کہ فلاں بندہ مجھ سے خوش ہو جائے، تو حضور کا فرمان ہے کہ انما لکل امرئ ما نویٰ کہ اس شخص کے لیے جو نیت کرے گا اسے وہی ملے گا۔ مطلب اگر اس کی نیک عمل سے اجر و ثواب کی نیت نہیں تھی بلکہ یہ نیت تھی کہ مجھے فلاں بندہ دیکھ لے اور میری واہ واہ کر لے تو پھر اسے وہ مل جائے گا، اس کی واہ واہ ہو جائے گی، لیکن فرمایا کہ اسے اجر و ثواب نہیں ملے گا بلکہ اسے وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی۔ پھر فرمایا فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف تھی، فرمایا تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف تھی۔ مطلب یہ کہ ہجرت کے فضائل بیان ہو رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جس پر ہجرت واجب ہو گئی، یعنی وہ دارالکفر میں رہتا ہے اور وہاں اسے نیک اعمال یا اس کے فرائض پر عمل کرنے نہیں دیا جاتا، اور قریب ہی اگر کوئی اسلامی ملک ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اسلامی ملک پہ جائے۔ کئی مقامات ہیں جہاں ہجرت واجب ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے، وہ مقامات بہرحال یہاں بیان کرنے کا وقت تو نہیں، لیکن ہجرت جب اس پر لازم ہو گئی اور وہ ہجرت کرے اور اس کی نیت خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے ہو یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین پر عمل کرنے کے لیے ہو، تو فرمایا اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی ہوگی، مطلب اسے ہجرت کا وہی ثواب ملے گا کہ جو اسے ثواب ملنا چاہیے تھا۔ آگے فرمایا ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة ينكحها کہ اگر اس کی ہجرت دنیا کے لیے ہوگی کہ وہ دنیا کو پالے، یا ایک عورت کے لیے ہوگی کہ اس عورت سے نکاح کر لے، مطلب کوئی شخص دوسرے ملک اس لیے سفر کرے کہ اسے عورت سے نکاح کرنا ہے، یا اس لیے کرے کہ میں دنیا کما لوں، میں زیادہ فائدے میں آ جاؤں، تو حضور کا فرمان کہ فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ تو اس کی ہجرت اسی طرف ہوگی کہ جس طرف اس نے ہجرت کی، یعنی جس نیت سے اس نے ہجرت کی اسے وہی ملے گا، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ملے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ پھر اسے ہجرت کرنے کے سبب اللہ رب العالمین کی خوشنودی مل جائے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک حاصل ہو جائے، نہیں، بلکہ جس مقصد سے اس نے ہجرت کی ہوگی اسے وہی حاصل ہوگا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ناظرین کرام، یہ حدیث پاک آپ لوگوں نے سنی، امید ہے کہ آپ لوگ اس حدیث پاک کو یاد کر لیں گے۔ یہ حدیث پاک بڑی مختصر سی ہے، کوئی بڑی نہیں ہے، اس میں اتنی تو ضرور آپ میں سے ہر کوئی یاد کرے کہ اس کے راوی حضرت عمر ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ، کم سے کم اتنا تو حصہ ضرور یاد ہونا چاہیے۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ یہ حصہ نہ بھی یاد ہو تو مسئلہ نہیں، لیکن اس سے پہلے والا حصہ ضرور یاد کر لیجئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔